اگلے دن یونیورسٹی میں زاویار نے اپنا منصوبہ شروع کر دیا۔ اس نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا کہ اشعال عام لڑکیوں کی طرح نہیں ہے، اسے کوئی مختلف طریقہ اپنانا ہوگا۔ زاویار نے اپنے دوستوں سے کہا، اس بار میں اسے دھیرے دھیرے اپنی طرف کھینچوں گا، جلد بازی نہیں کروں گا۔ لیکن اس کے دل میں صرف اپنی شرط جیتنے کا جذبہ تھا، محبت یا احترام کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ کلاس میں زاویار نے جان بوجھ کر اشعال کے قریب والی سیٹ پر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے دیکھ کر چپ رہی۔ السلام علیکم، میں زاویار ہوں، کل والی بات کے لیے معافی چاہتا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اشعال نے سرسری نظر سے دیکھا اور وعلیکم السلام کہہ کر اپنی کتاب میں مصروف ہو گئی، کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔ زاویار کو یہ رویہ سخت ناگوار گزرا، اسے عادت تھی کہ لڑکیاں اس کی ایک مسکراہٹ پر پگھل جاتی تھیں۔ اگر تمہیں کسی بھی چیز میں مدد چاہیے تو مجھے بتا دینا، میں ہمیشہ تیار ہوں۔ زاویار نے کوشش جاری رکھی۔ شکریہ، لیکن میں خود اپنا کام کر لیتی ہوں، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اشعال نے خشک لہجے میں کہا۔ پروفیسر نے کلاس میں ایک گروپ پروجیکٹ کا اعلان کیا اور کہا کہ طلباء خود اپنے گروپ بنا لیں۔ زاویار کو موقع مل گیا، اس نے جلدی سے اشعال کے پاس جا کر کہا، کیا ہم دونوں مل کر کام کر سکتے ہیں؟ معاف کیجیے، میں نے پہلے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ گروپ بنا لیا ہے، آپ کسی اور سے پوچھ لیں، اشعال نے انکار کر دیا۔ زاویار کو یہ انکار اس کی انا پر ایک زوردار تمانچے کی طرح لگا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ فرحان اور عدنان یہ سب دیکھ رہے تھے اور آپس میں مسکرا رہے تھے۔ انہیں زاویار کی ہار مزیدار لگ رہی تھی۔ یار، لگتا ہے یہ لڑکی واقعی تجھ پر اثر نہیں ہونے والی، تو ہار مان لے، عدنان نے آہستہ سے کہا۔ خاموش، میں نے ابھی شروعات کی ہے، دیکھنا میں اسے ضرور اپنی طرف مائل کر لوں گا، زاویار نے غصے میں کہا۔ لنچ کے وقت زاویار نے اشعال کے پیچھے پیچھے کینٹین میں جانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید کوئی تحفہ یا کوئی خاص بات کر کے اسے متاثر کیا جا سکتا ہے۔ اگلے دن زاویار نے اشعال کے لیے ایک مہنگی کتاب خریدی جو اس نے کلاس میں دیکھی تھی، اور سوچا کہ یہ کام بن جائے گا۔ اشعال، یہ کتاب تمہارے لیے، میں نے دیکھا تم اسے ڈھونڈ رہی تھیں۔ زاویار نے مسکراتے ہوئے اس کے سامنے کتاب بڑھائی۔ اشعال نے کتاب کی طرف دیکھا، پھر زاویار کی طرف، اور بہت اطمینان سے کہا، شکریہ، لیکن میں یہ نہیں لے سکتی۔ کیوں؟ یہ صرف دوستانہ تحفہ ہے، کوئی بری بات تو نہیں ہے اس میں، زاویار نے سمجھانے کی کوشش کی۔ دیکھیے، میں کسی ایسے شخص سے تحفہ نہیں لے سکتی جسے میں جانتی تک نہیں، یہ میرے اصولوں کے خلاف ہے، اشعال بولی۔ اصول؟ یہ کیسے اصول ہیں؟ یہ تو صرف ایک کتاب ہے، اس میں کیا برائی ہو سکتی ہے؟ زاویار نے پوچھا۔ اشعال نے گہری سانس لی اور بہت سنجیدگی سے کہا، اسلام میں نامحرم سے تعلق رکھنے کی اجازت نہیں، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حدود دی ہیں، اور میں ان حدود میں رہتے ہوئے زندگی گزارنا پسند کرتی ہوں، یہ میری خوشی ہے۔ زاویار کو اس جواب کی توقع نہیں تھی، وہ حیران رہ گیا اور کچھ نہ بول سکا، صرف خاموشی سے کھڑا رہا۔ آپ کو شاید یہ پرانے زمانے کی باتیں لگتی ہوں، لیکن میرے لیے یہ میری زندگی کی بنیاد ہیں، اشعال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں کسی کو اپنی زندگی میں اس لیے نہیں آنے دیتی کہ وہ مجھے متاثر کرے، بلکہ اس لیے کہ وہ حلال رشتے کا حصہ بنے۔ زاویار کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے پہلی بار کسی لڑکی کو اتنی مضبوط اور واضح دیکھا تھا، جو اپنے ایمان پر قائم تھی۔ اشعال نے اپنا بیگ اٹھایا اور چلتے چلتے کہا، اگر آپ واقعی دوستی چاہتے ہیں تو پہلے اپنے ارادے صاف کریں، اللہ سب جانتا ہے۔ وہ چلی گئی اور زاویار وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا، یہ لڑکی اتنی مختلف کیسے ہے۔ فرحان اور عدنان جو دور سے یہ سب دیکھ رہے تھے، ہنستے ہوئے زاویار کے پاس آئے اور کہا، کیا ہوا یار؟ یہ لڑکی بالکل عام نہیں ہے، اس نے مجھے ایک بار پھر بے بس کر دیا، زاویار نے حیرانی سے کہا۔ اس کی باتوں میں ایک طاقت ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیسے اتنی مطمئن ہے؟ زاویار بولا۔ عدنان نے کہا، یار، شاید تجھے اس بار ہار ماننی پڑے گی، یہ لڑکی تیرے جیسے لوگوں سے بالکل مختلف ہے۔
لیکن زاویار کا غرور اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹنے والا تھا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، نہیں، میں ہار نہیں مانوں گا، میں اسے ضرور اپنی طرف مائل کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ میری انا کا سوال ہے۔ زاویار نے قسم کھائی، لیکن اسے یہ احساس نہیں تھا کہ اشعال کے ساتھ یہ کھیل اس کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اور اس کی زندگی بدل سکتا ہے۔ رات کو زاویار اپنے کمرے میں اشعال کی باتوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کا لہجہ، اس کا اعتماد، سب کچھ عجیب تھا۔ یہ لڑکی اتنی مختلف کیوں ہے؟ باقی سب تو میری ایک نظر پر فدا ہو جاتی ہیں، لیکن یہ؟ زاویار سوچ رہا تھا۔ اسے پہلی بار کسی نے دین کی بات کر کے خاموش کر دیا تھا، اور یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کیا واقعی اتنی سختی سے اصولوں پر چلنا ضروری ہے؟ یہ دور بدل گیا ہے، لوگ اب ایسے نہیں رہتے، زاویار بڑبڑایا۔ لیکن اشعال کی آنکھوں میں جو سکون اور اطمینان تھا وہ اسے بار بار یاد آ رہا تھا۔ یہ چیز اسے پریشان کر رہی تھی۔ اگلے دن زاویار نے ایک اور طریقہ سوچا۔ اس نے سوچا کہ شاید زبردستی دوستی کرنے سے کام بن جائے۔ وہ جان بوجھ کر اشعال کے راستے میں آنے لگا، کلاس میں اس کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اشعال اگنور کرتی رہی۔ ایک دن کلاس ختم ہونے کے بعد زاویار نے اشعال کو روکا اور کہا، میں سمجھتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن کیا ہم دوست نہیں بن سکتے؟ اشعال نے رک کر اس کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے کہا، دیکھیے، میں کسی سے یوں ہی دوستی نہیں کرتی، خاص طور پر لڑکوں سے۔ اسلام میں نامحرم سے بیجا تعلق رکھنا گناہ ہے، اور میں اپنی آخرت کو دنیا کی چند خوشیوں کے لیے داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ لیکن یہ تو بس دوستی ہے، کوئی بری بات تو نہیں، بس عام گفتگو، مدد، یہ سب۔ زاویار نے سمجھانے کی کوشش کی۔ اشعال نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور بہت اطمینان سے کہا، شیطان بھی اسی طرح چھوٹے چھوٹے قدموں سے شروع کرتا ہے، پھر راستہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی وہ تمام راستے بند کرو جو گناہ کی طرف لے جائیں۔ یہ حکمت ہے۔ زاویار کو یہ جواب سن کر سخت جھٹکا لگا۔ اس نے کبھی اس طرح کی باتیں نہیں سنی تھیں، نہ کبھی اس پر غور کیا تھا۔ تم بہت سخت ہو، زندگی اتنی پیچیدہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تھوڑا سا آرام سے جیو، زاویار نے کہا۔ اشعال نے مسکراتے ہوئے کہا، آرام تو اس وقت ہے جب دل کو پتہ ہو کہ وہ اللہ کی مرضی پر چل رہا ہے، باقی سب بے چینی ہے۔ آپ کو لگتا ہے میں سخت ہوں، لیکن حقیقت میں یہ آزادی ہے۔ نفس کے غلام بننے سے بہتر ہے اللہ کا بندہ بننا۔ یہ کہہ کر اشعال چلی گئی اور زاویار پھر سے خاموش کھڑا رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس رات زاویار نے قسم کھائی کہ وہ اشعال کو ہر حال میں اپنے سامنے جھکا دے گا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ یہ اب اس کی ذات کا سوال بن چکا تھا، لیکن اسے یہ احساس نہیں تھا کہ اشعال جیسی لڑکی کو جھکانا اتنا آسان نہیں، اور یہ کوشش اس کی اپنی زندگی بدل دے گی اور اسے ایک نئی راہ دکھا دے گی۔